إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آج تاریخ کیا ہے؟ اس تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ میں ذہن کو میں ملتان سے بنا کے آیا تھا کہ ہم حدیث کا سبق پڑھیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو تو فتنہ قادیانی کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. موقع بھی ہے، مناسب بھی ہے. عقیدہ تحفظ ختم نبوت یہ مسلمانوں کی زندگی کی اساس ہے. اس کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں. یہ ہے تو مسلمان ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس مسلمان کا اسلام کفر و الحاد کی وادیوں کے اندر وہ دیگر منہ چلتا چلا جاتا ہے. اور اللہ کی فضل سے آپ ایک مبارک سرزمین پر بیٹھے ہیں. مبارک سرزمین پر بیٹھے ہیں. یہ بھاولپور کی سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں اس ختم نبوت کے حوالے سے کہ بھاولپور کی ہسٹری میں جتنے ہمارے نواب سردار آئے ہیں ان میں سے جو نواب محمد صادق صاحب عباسی تھے سب لوگ رحمہ اللہ ان کو بری کی رحمت فرمائے. بشری تقاضوں سے نا سب سے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے نا عقیدہ جو ہے یہ انسان کی اخروی زندگی پر ایک میجر حیثیت رکھتا ہے. پوری دنیا کے اندر، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے اندر یہ وہ واحد سرزمین ہے جہاں پر قادیانیت کو اور ختم نبوت کے نہ ماننے والوں کو سب سے پہلے کافر اقلیت قرار دیا گیا. اور میرا خیال ہے نواب صاحب کی یہ دلچسپی اور اس معاملے کے اوپر ان کا جو ایک کمنٹ تھے وہ انشاءاللہ الرحمن ان کی سیاحت کے اوپر غالب ہوں گے قیامت کے دن. اور انشاءاللہ وہ اللہ کی فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائیں. 1926 کے اندر احمد پور کے علاقہ کے اندر بی بی عائشہ نام کی ایک خاتون کا نکاح عبدالرزاق نامی شخص سے ہوتا ہے. یہ جو بی بی عائشہ تھی ان کے والد جو تھے ان کا نام مولانا الہی بخش تھا رحمہ اللہ. یہ اہل الحدیث تھے.
ان کا نکاح جس وقت عبدالرزاق سے ہوا تو مولانا الہی بخش صاحب کو چند عرصے کے بعد پتہ چلا کہ عبدالرزاق جو میرا ہونے والا داماد ہے یہ قادیانی ہو چکا ہے۔ مولانا الہی بخش صاحب رحمہ اللہ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا احمد پور کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمہ اللہ، اس پاکستان کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اللہ نے ان کو 3 بیٹے دیے اور ان تینوں نے علم حدیث کے اندر کمال شہرت حاصل کی۔ کچھ عرصہ کے بعد مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ شریف ہو گئے اور ساری زندگی حرم بیت اللہ میں وہ درس حدیث ہی دیتے رہے، وہی فوت ہوئے، وہی ان کا مدفن۔ ان کے بیٹے بھی تھے مولانا عبدالوکیل صاحب جن کو عرب دنیا نے عربی زبان کا امام کہا ہے، آپ کسی عام سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا الہی بخش صاحب رحمہ اللہ مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت پر اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو بتایا کہ میرا داماد قادیانی ہو گئی ہے، ابھی رشتی نہیں ہوئی تھی۔ یہ اہل حدیث کے علماء کے لیے منہج اعتدال ہے کہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ کبھی پنگا نہیں لیا اور ان کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں۔ مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے فرمایا مولانا الہی بخش صاحب کہ ہماری ریاست بھاولپور ہے، آپ بھاولپور عدالت میں جاؤ اور کیس دائر کرو۔ 1926 کے اندر بھاولپور کی عدلیہ کے اندر یہ کیس دائر ہوا کہ میرا ہونے والا داماد پہلے مسلم تھا، اب وہ قادیانی ہو چکا ہے، اور قادیانی کی جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، وہ اسلامی تشخص سے بالکل برعکس ہیں۔ لہذا مجھے یہ فیصلہ دیا جائے کہ اس میری بچی کا نکاح عبدالرزاق سے منسوخ ہو چکا ہے۔ 1926 کے اندر یہ مقدمہ دائر ہوا اور 1935 تک یہ مسلسل مقدمے کی سماعت چلتی رہی، مسلسل مقدمے کی سماعت۔ اس مقدمہ نے اتنی شہرت حاصل کی، اتنی شہرت حاصل کی کہ ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، بر صغیر پاک و ہند کی تمام مکاتب فکر کے علماء، اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب نے شرکت کی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دیوبند کی سب سے بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے مولانا انور شاہ کشمیری، آپ کہیں رحمہ اللہ، ہمارے فقہی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن علمی دنیا کے مسلم قسم کے بادشاہ تھے، علمی دنیا کے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہندوستان سے چل کر کئی پیشے بھگتنے کے لیے بھاولپور کی عدالت میں آئے، اور آپ کی اسلامی یونیورسٹی جو پہلے جامعہ اسلامیہ تھی، اس کے شیخ الحدیث تھے مولانا غلام محمد گھوڑوی رحمہ اللہ، وہ بھی اس مقدمہ کے اندر پیش تھے۔ اہل حدیث کی بھی کئی اکابر اس مقدمہ کی سماعت کے لیے آتے رہے۔ مولانا الہی بخش صاحب رحمہ اللہ نواب صادق صاحب کے یہ جو دربار محل ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں، یہاں پر آئے اور ان کو پتا تھا کہ فلاں ٹائم پر نواب صاحب باہر نکلتے ہیں، وہ عرضی لے کر کھڑے ہو گئے، عرضی لے کر کھڑے ہو گئے۔ نواب صاحب کی عادت تھی، باہر نکلتے تھے، جو سائلین ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے، اس کے بعد فوراً سگنیچر کرتے اور معاملہ جو ہے نا جس بھی محکمے کا ہوتا اس کو ریفر کرتے اور فوراً نپٹ جاتا۔ مولانا الہی بخش صاحب نے ان کو کہا کہ اتنے عرصے سے میرے کیس ہے
اور یہ مسلسل لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کچھ اپنے تاثرات لکھتے ہیں کہ عدالت عالیہ کی جو جج ہیں تو اس بارے میں ذرا اچھی توجہ ہے. اس موقع پر محمد اکبر خان نامی چیف جسٹس سے بھاولپور اسٹیٹ کے، میں ان کو بھی بصد احترام کہوں گا رحمہ اللہ، اللہ ان کو بھی دلیل رحمت فرمائے. ریفر کر دیے چلے. نواب صاحب نے لکھا کہ اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر اس کیس کی سماعت کی جائے اور اس کا فیصلہ جلد اسٹیٹ متعارف کروائے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے. اور فیصلہ کرنے سے پہلے علماء کی رائے لینی ہے اور صرف علماء کی رائے تک آپ نے محدود نہیں رہنا، اپنے مخالف کی بات کو سننا بھی ہے اور اس کے دلائل کا تجزیہ بھی کرنا ہے. محمد اکبر خان رحمہ اللہ نے ساری چیزیں وہ لے کر آئے اور اس کے مطابق جو ہے 1936 کے اندر 1935 کے اندر تھوڑا سا رام ہوا ہے. اکبر خان رحمہ اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ تمام دلائل کی بنیاد کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قادیانیت کی کوئی بھی شیخ، چاہے وہ لاہوری ہو، ربے والی ہو، یا قادیانیت کی کوئی بھی سبیل ہو، وہ ہمارے نزدیک کافر ہیں اور ہم اس کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس بی بی عائشہ کا جو نکاح ہے عبدالرزاق نامی شخص کے ساتھ ہم اس کو فسق کا اعلان کرتے ہیں. اللہ، یہ پوری دنیا کے اندر ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یہ سب سے پہلا فیصلہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے جو بھاولپور کی سرزمین سے نکلا ہے. آپ یہ دیکھیں 1926 سے 1935 تک تقریباً یہ 9 سال کا دورانیہ، جب عزم، ہمت اور حوصلے کے امتحان لیے جاتے ہیں نا، تو پھر بڑی بڑی کشتیوں پر سفر کر کے بڑے بڑے سمندروں کو پھر عبور کرنا پڑتا ہے. مولانا الہی بخش صاحب رحمہ اللہ کے جذبہ کو سلام کرتے ہیں کہ 9 سال تک اپنی بچی کا مقدمہ نہیں لڑا، انہوں نے عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے. اور کمال جو ہے وہ جن کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے انہوں نے اسٹیٹ کے معاملات کے خلاف ان کو نہیں ابھارا بلکہ اسٹیٹ کے خلاف متحد کر کے پراپر طریقے سے عدلیت سے ان کو کافر ڈکلیئر کرانے کے انتظام. اب آپ کو سن کر بڑی حیرانگی ہوگی، بی بی عائشہ کا جس وقت فیصلہ ہو گیا، یہ بی بی عائشہ جس کا میں نے بتایا ہے کہ جس کی وجہ سے مقدمہ ہوا، مولانا علی صاحب رحمہ اللہ ان کو لے کر مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمہ اللہ کی خدمت میں چلے گئے. یہ بچی آ گئی ہے، فسخ نکاح ہو گیا ہے، وہاں سے آزادی مل گئی ہے، اب جہاں مرضی آپ چاہیں اس کا نکاح کر دیں. اللہ، اس موقع پر علماء کو صرف علماء کے احترام نہیں دیا جاتا تھا بلکہ ان کو والد کی حیثیت بھی دی جاتی تھی کہ ہمارے بچوں کے فیصلے بھی یہ کریں. مولانا عبدالحق مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بڑے ہونہار شاگرد، جوانی منڈلاتی ہوئی ابھرتے ہوئے نوجوان، بڑے خوبصورت اور علمی عملی فقہی انداز سے بڑے مضبوط قسم کے نوجوان، مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ جلال پور کے اندر موجود تھے. مولانا صاحب نے عبدالحق مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ان کو ایک بندہ بھیجا اور فوراً کہا کہ سلطان محمود جس بھی کیفیت میں آپ بیٹھے ہیں فوراً احمد ہوا. مولانا سلطان رحمہ اللہ نے اس قاصد کی بات سنی اور سننے کے بعد فوراً احمد کی طرف سفر کیا. مولانا شمس الحق محدث ملتان رحمہ اللہ ملتان میں تھے، مولانا عبدالحق محدث مکی رحمہ اللہ کے وہ تقریباً ہم آسر. ان دونوں شیوخ نے دلی سے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے کسب فیصل کی اور پاکستان کے اندر ان چیدہ ناموں کے اندر ان دونوں کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی. ان میں ایک نام مولانا عبدالتواب محدث ملتانی کا بھی آتا ہے جن کے فتاوی مصر تک عرب علماء ان کے فتاوی لے کر اس کے اوپر عمل
ایسے ہونا شروع کیا. مولانا عبدالحق محدث مکی رحمہ اللہ کے شاگرد مولانا سلطان رحمہ اللہ ہے. مولانا سلطان رحمہ اللہ وہاں پہنچ گیا احمد پور میں. علماء کا جھم گھٹا تیار تھا. مولانا عبدالحق محدث مکی رحمہ اللہ نے سب کو بلایا ہوا تھا اور سب کو بتایا خوشی کے اظہار کر کے کہ عبدالرزاق کا نکاح فسخ ہو گئے ہیں. اس بی بی عائشہ کا نکاح آج ہم مولانا سلطان محمود کے ساتھ کرتے ہیں اور اس تاریخی شخصیت بی بی عائشہ کا نکاح مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا. اور اللہ کے فضل سے ساری زندگی ان کے آخر کے اندر رہی. اللہ نے ان کے بطن سے 2 بیٹے ان کو دیے. ایک کا نام عبد الماجد تھا جو بچپنے کے ایام کے اندر فوت ہو گئے. ان کا مقبرہ ان کی قبر بھی جلالپور کے اندر ہے. اور ایک کا نام ہے پروفیسر محمد یحییٰ صاحب حافظ اللہ، زندہ ہیں، اللہ ان کی لمبی زندگی دے. اسلامیات کے بہت بڑے پروفیسر ہیں اور یہ صحیح مسلم کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، دارالسلام سے شائع ہوا ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد اس وقت وہ دارالسلام کے اندر اسلامک جو اردو کے شعبہ ہے اس کے وہ مدیر ہیں. بڑے صاحب علم آدمی ہیں. پیغام چینل کے اوپر بھی ان کے وہ کافی ساری چیزیں آتی ہیں. یہ ان کی تھوڑی سی زندگی کی ہسٹری تھی. اور یہ جو فیصلہ کرنے والے تھے ان کا نام محمد اکبر خان تھا. یہ 1935 کے اندر بھاولپور اسٹیٹ سے یہ سب سے پہلا فیصلہ آیا سامنے. بہت چلتا گیا. قادیانیت کو اپنا عروج ملا، بڑا اس نے عروج دیکھا. پاکستان آزاد ہو گیا. پاکستان کی آزادی کے بعد جس وقت اس کے نشر کی تقسیم ہو رہی تھی اس وقت بھی ان قادیانیوں نے اپنے مخصوص لابی کے ذریعے یہ جو کشمیر کا میٹرز آج تک ہم سے حل نہیں ہو پا، اس کے اندر ان بدبختوں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا جو ان انگریز اور ان یورپین کو جو گمراہ کرنے والے تھے ان میں بنیادی کردار اس کا تھا، جس کی بات کے اندر انہوں نے اپنی زبان سے اقرار بھی کیا. اور سر ظفر اللہ نام کا قادیانی جو پاکستان کے سب سے بڑا جو فارن منسٹر تھا جس کو وزیر خارجہ بولتے ہیں، تو اس کی یہ ساری خواصیں تحرکات اس کے اندر شامل تھیں. پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد انہوں نے چلیوٹ کے پاس ایک علاقہ ہے، اس علاقہ کو اپنے کنٹرول کے اندر لیا. اور اس ظفر اللہ قادیانی نے جو پاکستان اسٹیٹ کے سب سے پہلے وزیر خارجہ تھا، ان کو 100 سالہ لیز کے اوپر کئی مربوں کے حساب سے زمین دی، جس کے اوپر انہوں نے پورا اپنا شہر بنایا. شہر بنانے کے بعد میں نے وہ شہر دیکھا ہے. جس وقت ہمارا تسہیل بخاری دورہ کا آخری ہماری کلاس تھی، ہم نے استاد جی سے اجازت لے کر تحریک تحفظ ختم نبوت کے توسط سے ہم نے 1 مہینے کا ان کے پاس عقیدہ کے اوپر دورہ کیا. اس دورے کے اندر ہم نے اس پورے رقبے کا بھی وزٹ کیا. بہترین قسم کی سہولیات وہاں دستیاب ہیں. ہاسپٹلس ہیں، اسکولس ہیں، لائبریریز ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو کس انداز سے ڈیولپ کیا. وہاں ان کی ایک مدرسہ بھی ہے جس کو احمدیہ جامعہ کے نام سے وہ پکارتے ہیں. وہاں ہماری اور ان کے درمیان جو کمپیریزن ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. ہماری فیملی کے اندر جو سب سے نکما اور جس کو ہم نااہل سمجھتے ہیں کہ ہماری فیملی کے ممبر ہے، اس کو مدرسے میں جا کے داخل، جبکہ وہ لوگ جو اپنی فیملی کا سب سے ذہین بچہ ہوتا ہے اس کو جامعہ احمدیہ لے جاتے ہیں اور اس کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ وقف ہے جماعت کے نام. وہاں پر وہ پرورش پاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اسلامک ایجوکیشن جو ان کی ہے اس کے مطابق. اس کے بعد ان کا پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے جرمنی کے اندر. وہ جرمنی کو شفٹ کرتے ہیں. اس کے بعد وہاں جا کر اس کو بیوروکریسی سکھاتے ہیں، بہترین بیوروکریٹ بن کر اس کے بعد پھر مسلم کمیونٹی کے اندر اس کو پاس کرتے ہیں. جس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، ہماری پچھلی پی ٹی آئی حکومت کے اندر ایک انیل مسرت نام کا آدمی آیا تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی ذاتی رائے ہوگی جو بھی ہوگی، بہرحال اس کو لانچ کیا گیا.
لانچ کرنے کے بعد جس وقت اس نے اپنے پر کھولنے شروع کی اور چل گئے قادیانی احتجاج ہوا، سارا کچھ ہوا، وہ ہٹ گیا. یہ موضوع الگ ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ایجوکیشن صرف اس حد تک بند نہیں ہے کہ وہ اسلامک ایجوکیشن بند کر دیتے، بلکہ اس دینیات کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی علوم سے بھی ان کو بڑھاوا کرتے ہیں. ڈاکٹرس کی فیلڈ ہے، انجینئرس کی ہے، مختلف قسم کی دنیا کے اندر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے کامدار سب کے اندر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ فوکس ان کی بیوروکریسی کے اوپر ہے. اب یہ پورا ایک عنوان ہے کہ اسلام نے جو ہمیں بیوروکریسی دی ہے، یہ اس کے متقابل جو ہمیں یورپ سے، یہ جمہوریت سے جو بیوروکریسی ملی ہے، اس کا کمپیریزن کیا ہے، اس کے درمیان کون سی ایسی راہیں ہیں جو ہمیں فکری طور پر اتفاق کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں. یہ الگ بات ہے، اس پر کوئی انشاءاللہ بات ہوگی. خیر، یہ اپنے بچوں پر بڑی محنت کرتے ہیں، اور اس رفع کے قیام کے بعد فیصلہ آباد کے علاقہ کے اندر ان کی بدماشیاں شروع ہو گئیں، اپنی مساجد بنانا شروع ہو گئی. اس کے بعد مسلمانوں کو طنز و مزاح اور اس طرح کے تشدد وغیرہ کرنا شروع ہو گئی. انہوں نے ایک موقع پر مسلم طلبہ کا ایک ٹرین جا رہی تھی، جنہوں نے رفع سے سنیور سے گزرنا تھا. قادیانیوں کو پتہ چلا، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا اور کئی نوجوان مسلم جو تھے وہ شہید ہو گئے. بس یہ وہ دن تھا، تحریک پاکستان کے اندر اٹھی، اور یہ تحریک ایسی اٹھی کہ اس کی آواز پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر سنائی گئی. اور اس کے روح رواں میں بڑے کھلے دل سے اس کا اعتراف کروں گا، اور میں تاریخ کو جھٹلانے کا عادی نہیں ہوں. اللہ کے فضل سے ہمیں جن کی صحبت میسر ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں تحقیق کے راستوں کے اوپر لگایا ہے، اور تحقیق کے اصولوں کے اندر یہ اصول بھی شامل ہیں. آپ کا مخالف بھی اگر کوئی اچھی بات کرے یا کرے، اس کو برسر محفل اس کا تذکرہ کرو. اور اس مقدمے کی روح رواں قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر جنہوں نے مؤثر طریقے سے اس بل کو پیش کیا اور اس کے اندر اپنے کردار ادا کی، شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی، یہ تین ان کی ہیلپ کرنے والے بہت سارے علماء تھے، جو دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، سب تھے، لیکن یہ تین مؤثر نام تھے. مفتی محمود صاحب تو کیا بات ہے، شاہ احمد نورانی کیا بات ہے. بھٹو صاحب کی خطبوں میں جا کر گھر سے آیا کرتے تھے کہ ہم ختم نبوت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے. لیکن بھٹو صاحب جیسا زیرک سیاستدان اس ہمارے ملک کی ہسٹری کے اندر، ہمارے اس ملک کی ہسٹری کے اندر، بڑے محتاط قسم کے جملے استعمال کرتا ہوں، قائد اعظم کے بعد اگر فراست والا، دور اندیش اور معاملہ فہم اگر کوئی سیاستدان ہے تو وہ یہ بھٹو صاحب. ان سے اختلاف ان کی پارٹی سے جو بھی مرضی تھے، بھٹو صاحب آنےسٹی سے بھی آتے تھے، بھٹو صاحب کی خدمت میں جاتے. بھٹو صاحب کہتے کہ نہیں، بات ایسے نہیں بنے گی، بات ایسے نہیں بنے گی. اسمبلی کے اندر جاؤ، وہاں جا کر اپنے بل پاس کراؤ، بل پیش کرو، اس کے اوپر بحث و تمیز ہوگی، اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، ان کو بھی بلائیں گے، وہ بھی آئے گا، اس کے بعد پھر بات ہوگی. مرزا مسرور، اس کے جد مرزا ناصر اور ان کے اہل و عیال سارے اپنے گرام گتیاں جتیاں اٹھا کر قومی اسمبلی میں آتے تھے. ادھر سے کیا علماء ہوتے تھے، یہ دلائل اسپیکر کو دے رہے ہیں، وہ دلائل اسپیکر کو دے رہے ہیں، اسپیکر سب کی بات کو لے رہے ہیں، اس کے بعد وہ ریٹن کے اندر لکھی جا رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. لمبی بحث و تمیز کے بعد بھٹو صاحب کی خدمت کے اندر یہ دونوں حضرات جاتے ہیں، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ہم یہ دیکھو ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں، امت کے اوپر احسان کر کے جاؤ، امت کے اوپر احسان کر کے جاؤ، اور ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آستانوں نہیں پاس کرتے تھے. بھٹو صاحب کہا کرتے تھے، مفتی محمود صاحب مولانا بڑے جذباتی ہیں، فرمایا میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے،
لیکن ختم نبوت کے معاملے کے اوپر مفتی محمود جذباتی ہو جاتا ہے، اس کے جذبات کا آپ کو سننا پڑے گا۔ بالآخر 6 ستمبر 1974 کی رات آئی، جس رات قومی اسمبلی سے اکثریتی طور پر یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانیت کی تمام اپنی شکلیں، وہ احمدی ہوں، لاہوری ہوں، قادیانی ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو پاکستان کی حدود اربع کے اندر آج کے بعد کافر اقلیت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور 7 ستمبر 1974 کو یہ اعلان ہو گیا کہ آج کے بعد یہ کوئی مسلمانوں والی اپنی اس قسم کے تو معاملہ نہیں کریں گے، اپنی مساجد کا رخ مسلمانوں کی طرح نہیں بنائیں گے، اور جو کچھ بھی تھا یہ پوری روایات ہے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی مکتبہ سے یہ قومی اسمبلی کی روایات کی حیثیت سے باقاعدہ کتابی شکل کے اندر بھی موجود ہے۔ یہاں تک تو بات ہی قادیانیت کی تاریخی پس منظر کی جو ان کو کافر اقلیت قرار دیا۔ اب تھوڑی سی ان کی عقائد کے اوپر بھی بات ہو جائے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، فتن ہمارے اوپر سر اٹھا کر کھڑے ہیں، ادھر سے کوئی فتنہ اٹھاتا ہے سر، ادھر سے کوئی فتنہ اٹھاتا ہے سر، ادھر سے کوئی اٹھاتا ہے۔ میرے بالخصوص جو نوجوان بیٹے بھائی بیٹھے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار اس کی سنتے ہیں تو یہ سچ لگتا ہے، اس کی سنتے ہیں تو یہ سچ لگتا ہے، اس کی سنتے ہیں تو وہ سچ، ہم کہاں جائیں؟ جس مولانا کی بات سنتے ہیں تو وہی ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے قد افلح من تزکا، کامیابی اسی کے لیے ہے، فلاح اسی کے لیے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اور تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ دل کی پاکیزگی کا نام ہے۔ دل کو پاک صرف 2 چیزیں کر سکتی ہیں، قرآن ہے یا اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ سب سے اگر اس سے ہٹ کر آپ نے ڈائریکشن اپنی اور تبدیل کر لی ہے تو آپ کو لاکھ سہانے خواب آئے، آپ صحیح راستے کو کبھی نہیں پائیں گے، کبھی بھی نہیں پائیں گے۔ آپ کہیں گے جس کو سنتے ہیں وہی قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، ہم بھی اس کی سب سے بہترین تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سنیے۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس تزکیے کے راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، یہ تمہارے لیے مشاہدہ ہے، اس کو تم اپناؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں اپناؤ گے تو تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی زندہ ہے، اصحاب رسول کا طریقہ بھی زندہ ہے، سب کچھ زندگی میں تو موجود ہے۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی پاکستان کی تقسیم سے پہلے سیالکوٹ کی ایک عدالت کے اندر ایک جج کے پاس یہ نالائق آدمی ایک منشی کی حیثیت سے برتی ہوا تھا۔ میٹرک فیل تھا۔ والد نے کہا بدبخت آدمی، تم نے تو میرے اوپر عجیب سی پریشانی سے سوار کر رکھی ہے، بڑا عہدہ چلا رہا ہے، میٹرک میں فیل ہو گیا ہے، کچھ کمانے کے لیے بھی پوچھنا۔ تو یہ منشی برتی ہوا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم قادیانی کی مخالفت اس لیے بات کر رہے ہیں، آپ اس سے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ بات ملے گی کہ سیالکوٹ کے اندر ایک وکیل کے پاس منشی تھا، اور وکیل کا منشی ہونا تو بس آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس انداز سے وہ تربیت کرتے ہیں۔ میرے کو وکیل دوست بیٹھے تو محسوس نہ کرنا، الٹی سیدھی شکل وغیرہ یہ سارے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے 1-2 سال لگائے، دماغ خراب ہو گیا، پھر کہیں چلا گیا۔ جانے کے بعد اس نے سب سے پہلا دعویٰ یہ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آخر میں مہدی آئے گا، قیامت کے آخر میں مہدی آئے گا، اور وہ مہدی اس کو قیامت کی علامت قرار دے گی۔ اس نے سب سے پہلے کہا کہ وہ مہدی میں ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مہدی آئے گا وہ میری نسل سے ہوگا، میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے اوپر ہوگا، اور اس کا لقب مہدی ہوگا۔ اس کو لوگ پہچانیں گے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، اس کو لوگ پہچانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی موجود۔ اس بدبخت نے قادیان پہنچ کر اس نے بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر یہ نعرہ بلند کیا، مہدی علماء نے اس کی بڑی سرگوبی کی۔ مہدی کی دعوت سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کی کہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ہر صدی کی شروع میں ایک مجدد آئے گا جو دین کی خدمت کرنے والا ہو، میں ہوں۔
مجدد سے پھر اس نے ترقی کی، اس نے مہدی کا دعویٰ کیا. مہدی سے پھر اس نے دیکھی کہ میری دال نہیں گلی، مہدی سے پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی بروزی میں مسیح ہوں. مسیح کیا مانا؟ احادیث کے اندر تو آتا ہے کسی نے عیسیٰ علیہ السلام پر قیامت آئیں گی تو اس کے بعد ان کو پہچانا جائے گا، وہ دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے، ان کے بالوں سے پانی کی قطرات بہہ رہے ہوں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، مہدی وہاں موجود ہوں گے، وہ اتریں گے. امام مہدی ان کو بولے گی کہ آپ آئیں نماز کی امامت کرائیں. امام مہدی کو وہ جواب دیں گے کہ امامت کا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے، میں نہیں کراتا، پہلی امامت امام مہدی کرائیں. اس نے کہہ دیا کہ مہدی فرمایا. اس کو جب کہا گیا کہ مہدی ہونے کی علامت تو عیسیٰ علیہ السلام کی علامت تو یہ کہ اس کے اوپر محراب کے اوپر نازل ہوں گے، مینار کے اوپر نازل. اس نے قادیان میں مسجد بنائی اور پورا ایک مینار کھڑا کر دیا اور اس نے کہا کہ یہ کوئی مینار کھڑا ہے. اس سے جب پوچھا گیا کہ مہدی کا نام تو محمد ہوگا، کہتے جی محمد اور احمد کا معنی ایک ہے. اچھا چلو جی ایک ہے. دوسرا کہتے والد کا نام کیا ہے جی؟ والد کا نام سلام فرمایا. آپ نے تو فرمایا عبداللہ، وہ تبدیلی ہوتی رہتی. اللہ نے وقت کے بدلنے کے ساتھ تبدیلی کی. ہندوستان کی سرزمین پر تمام مسالک کے متفق عالم جنہوں نے قادیانیت کے ساتھ مختلف قسم کے مناظرے بھی کیے اور مباحثے بھی کیے، اور ان کا نام ہے فاتح قادیانی، مولانا ثناء اللہ مسیح رحمہ اللہ. ان کے ساتھ بھی ایک مناظرہ ہوا تو مناظرے کے اندر یہی بات آئی. مولانا صاحب نے پوچھا کہ تیرا نام احمد ہے جبکہ اس کا نام مہدی کا نام محمد ہو گیا، تو تیرے والد کا نام بھی وہ نہیں ہے. تو مصر نے جواب دیا کہ آپ غلام کو کاٹ دو، باقی احمد بشیر احمد اور محمد کا معنی ایک. مولانا ثناء اللہ صاحب نے کہا اگر غلام کو کاٹنے سے احمد کی اپنی اصلی حیثیت واضح ہوتی ہے تو میرا نام ثناء اللہ ہے، ثناء کو کاٹ دو، میں باقی وجہ اللہ، میں نے تو کچھ وقت نبی بنائے نہیں، تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ اگر غلام احمد کے نام سے غلام کو کاٹ کر تو اپنے آپ کو احمد ثابت کرتا ہے تو میں ثناء اللہ ہوں. ثناء کو کاٹ دو، باقی کیا وجہ؟ اللہ وجہ، میں نے تو تجھے نبی نہیں بنایا، تو کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ چھپ کر کے بھاگ گیا وہاں سے. اس کے بعد تحریر لکھنی شروع کر دی. ثناء اللہ مردد ہو جائے گا، مر جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ نے ایک بات کہی، میرے ساتھ تو مباہلہ کر لے، میرے ساتھ تو مباہلہ کر لے، اگر تو سچا ہوگا تو میں ببانگ دول پورے اس بر صغیر کے اندر اعلان کرتا ہوں کہ ثناء اللہ تیری زندگی میں مر جائے گا. اگر تو جھوٹا ہوا اور انشاءاللہ تو جھوٹا ہے، میں زندہ رہوں گا اور تیری موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گا. چشم فلک کو منظر بھی دیکھے کہ تقسیم ہند کے بعد مولانا ثناء اللہ مسیح رحمہ اللہ سرگودا کے اندر شفٹ ہو گئے اور یہ بدبخت قادیانی اس کی وفات لیٹرین کے اندر ہو گئی اور مر گئی مولانا کی زندگی کے اندر. مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ اس کی وفات کے کئی سال بعد تک سرگودا کے اندر زندہ رہے اور اس کے بعد انہوں نے وفات. آج بھی ان کی اولاد سرگودا کے اندر موجود ہے. مولانا عرفان اللہ سرائی حفظہ اللہ، وہ اس وقت جماعت کے امیر ہیں سرگودا کی، ماشاء اللہ سب ہے. اس کی عقیدہ کے اندر یہ بات کیا تھی، اس نے بعد میں پہلے مجدد، پھر مہدی، پھر مسیح اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا. ایک شخص نے اس سے جا کر پوچھا کہ جی تو فرشتہ وہی لے کر آتے، اس کا نام کیا ہے؟ اب اس نے اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ میرا جبریل دشمن ہے، جبریل میرا دشمن ہے. کیوں بھائی دشمن ہے بھائی؟ وہ اس لیے دشمن ہے کہ میرے اوپر وحی ایک ہی نہیں آتا. تو اس سے پوچھا گیا جو وحی تیرے اوپر نازل ہوتی ہے وہ کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ اس کی بکس کے اندر خود لکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اس کا نام ہے DCTC. کیا نام ہے؟ اس میں مزاح بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. آپ گوگل کے اوپر جا کے سرچ کریں DCTC، آگے آپ سوال نشان لگائیں، اس کو سرچ کریں، پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی DCTC کون تھا.
ایسا لائن آدمی تھا کہ اس کا حافظہ کام نہیں کرتا تھا. اس کی سیرت کے اندر لکھتے ہیں, آپ گوگل سے سرچ کریں. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے مخاطب ہوں, اہل علم اور اہل دانش سے مخاطب ہوں. اس کی 2 جیبیں ہوا کرتی تھیں. ایک کے اندر رکھتا تھا یہ گڑ اور دوسرے میں رکھتا تھا یہ ڈیلے استنجا کرنے کے لیے. اب اس کا عقل اتنا خرافات کے اندر ڈوبا ہوا تھا, کبھی ڈیلے کے ساتھ استنجا کرتا تو وہ جناب جیب کے اندر, کبھی گڑ کے ساتھ استنجا کرتا تو وہ جیب میں, کبھی ڈیلا منہ میں آ رہا اور کبھی گڑ منہ میں آ رہا. لعنت اللہ علیہ. جب اللہ کی شریعت اور اللہ کے نظام کے ساتھ کوئی بدبخت یہ مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی لعنت اس کو دنیا کے اندر دیتے ہیں, دنیا میں اس کے اوپر لعنتیں برستی ہیں. اس وقت چونکہ جدید دور ہے, میں جس وقت ربا میں گیا, اب اس کا نام ربا نہیں ہے, اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر ہوا تھا, اس کیس کی پیروی کرتے ہوئے اس کا نام اب چناب نگر رکھا ہوا ہے. اب ان کی لیز بھی ختم ہونے والی ہے, تو یہ کوشش کرتے ہیں ہر آنے والی جو پارٹی ہوتی ہے, جو پولیٹیشین ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلق بنائے ہیں اور یہ لیز کو جو ہے نا ایکسٹینڈ کروائیں. بہرحال یہ گیم ہے جو چل رہی ہے, اس گیم کے پیچھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے پیچھے داخل ہے, اور یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کریں کہ فتنوں سے بچائے. آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو, کبھی جانے کا اتفاق ہو, ان کی بلڈنگس آپ دیکھیں گے, ان کے مساجد دیکھیں گے, ان کی فاتر دیکھیں گے, اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ سمجھنے والے تو بندہ جو باہر سے سن کر جاتے ہیں, جیسے آپ میری مجلس میں بیٹھے ہیں, میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں, تو وہاں جا کر بندہ جسے پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد, وہ بندہ بھی ایک دفعہ تو دہل جاتے ہیں, یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ جس وقت علماء سے پوچھیں گے ان کے تصور اور عقائد کے بارے میں, وہ آپ کو بتائیں گے اس محمد سے مراد وہ لعنتی غلام محمد کو لیتے ہیں, بتائیں گے دھوکہ دیتے ہیں, اور اس دھوکے کے اوپر پوری ان کی بنیاد کا ہے. ہم اپنے اس تجربے کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے ہم ان کے وہاں دار و ضیافہ گئے, جہاں ایک ٹائم کے اندر سینکڑوں افراد بیٹھ کر کھانا کھا سکتے. وہاں کی ہیڈ کے پاس میں گیا تو میں نے کہا جی اپنے کسی مولانا صاحب کو بلاؤ, میں اس سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں. اب ان کی سائیکی دیکھو, مسلمانوں کو گمراہ کس انداز سے کرتے. میں وہاں بیٹھا تھا تو اسی وقت شیخ پورہ اور فیصل آباد کے علاقے سے 2 بسیں بھر کر آئیں افراد کی, اور سب کے سب غریب لوگ. ان کو یہ کرنسی دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, پیسے دینے کے بعد پھر یہ سارے کام آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کرتے 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 پھر مرتد بنا دیتے ہیں. پورے کے پورے کنبے اور فیملیاں جو ہے نا کام کرتے. میں اس لیے اپنے مخیر حضرات کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی زکوٰۃ کو نکالا کرو اور مسلم چیریٹیز کے اندر دیا کرو. مسلم کمیونٹی کے اندر جس وقت آپ کی چیریٹی کی صورت کے اندر آپ کی ڈونیشن جائے گی, آپ کی دعوت ان تک پہنچے گی, وہ لوگ گمراہیت کی سرحدوں کو عبور نہیں کریں گے. جتنے بھی اس پورے ورلڈ کے اندر جتنے بھی چیریٹیز کام کر رہی ہیں وہ خفیہ انداز سے اپنی دعوت کو بھی پھیلا رہے ہیں, اور اس کے اندر ہم سب مجرم ہیں اگر ہم اپنی زکوٰۃ کو, اپنے صدقات خیرات کو صحیح ہاتھوں کے اندر نہیں دیں. تو ایک الگ عنوان ہے. خیر وہ بات آ گئی, اس پر بھی یہ لفظ بولتے ہیں اپنے ان کے جو علماء ہوتے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے, اس وقت میرے ذہن سے بات نام اس کو اتر گیا تو آتا ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کو. اس نے کافی ساری باتیں کی, میں نے کہا کہ یہ بھی غلط ہے, یہ بھی قرآن کی ایسے یہ بھی غلط ہے. اس نے ایک لفظ بولا, اس نے کہا کہ اگر بزنس آپ کے اوپر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ استخارہ کر لو, آپ استخارہ کر لو. میں اپنے اساتذہ کو جو زندہ ہیں ان کو بھی, جو وفات پا گئے ان کو بھی, اور اس دنیا کے اندر ہر وہ شخص میرا استاد ہے جس کی کتاب اٹھا کر میں نے پڑھ کر اس سے میں نے عقیدہ اور منہج لیا. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ مدری کی آمد پر. علم حدیث جس وقت ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت استاد جی نے ہمیں بتایا تھا کہ استخارہ اس فیل پر کیا جاتا ہے جس پر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں.
استخارہ کا کنسیپٹ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے کہ یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس کے اوپر میں اللہ سے خیر طلب کرتا. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب اللہم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدر لی ویسر لی إلی آخر. تو استخارہ کس میں ہوتا ہے؟ ڈاؤٹڈ چیز پہ، جس پر انسان کو کیا ہو، شک ہو. میں نے اس کو کہا مجھے شک نہیں ہے کہ مرزا کافر ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے. تو استخارہ کس چیز کا؟ استخارہ نہیں کرتا، دلائل کی بنیاد پہ بات کرتا. اللہ کے فضل سے شروع سے دن سے مجھے فرق اور ادیان سے خاص لگاؤ رہا ہے. ہم نے شیعت کو پڑھا ہے، قادیانیت کو، عیسائیت کو، ان کافی ادیان کو پڑھا ہے. کافی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود تھیں. تو الحمدللہ وہ بات نہیں کر پایا. ڈوگرا کے علاقے سے تھا جس کو میرے ساتھ ملوایا گیا، میرا پہلا علاقہ پوچھا. اس کے بعد ہمارے جلال پور کے علاقے کے اندر ایک ریاض کاٹن فیکٹری ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ فیکٹری ہماری ہے. استغفر اللہ العظیم. میں نے کہا یار دیکھو یہ کہاں کہاں جا کر یہ پروجیکٹ بناتے ہیں. اب بہادر پور کے علاقہ کے اندر وہ ریاض کاٹن فیکٹری موجود ہے. آپ نے مثال بھی دیکھی ہوگی، راستے کے اندر بہادر پور سے پہلے آتی ہے. وہاں باقاعدہ ان کا مربی جاتا ہے. جو غریب افراد وہاں پر کام کرنے کے لیے تھے وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں. اس پر میں نے عالمی مجلس ختم نبوت کے جلالوں کے جو سرکردہ ارکان تھے ان کو میں نے کہا، میں نے کہا ایسے ایسے کام ہو رہا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں. خیر انہوں نے اسٹینڈ لیا، ملتان کی یہ بات ہے وہ خیر وہ سسٹم کور ہو گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کے سامنے بڑے خوبصورت پیرائے سے شیطان اپنی عمارت کھڑی کر کے کرے گا. آپ ان کا ٹی وی دیکھیں گے، ان کو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں گے، ان کی چینل سنیں گے، آپ ان کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، آپ ان کو سر پہ ٹوپی پگڑی پہنتا ہوا دیکھیں گے. اس کے بعد آپ ان کو زکوٰۃ کے اندر دیکھیں گے، ذکر و اذکار کے اندر دیکھیں گے، امیر کی اطاعت کے اندر دیکھیں گے. سب شیطان کی چال ہے، سب شیطان کی چال ہے، سب شیطان کی چال ہے. نفاق پتہ کسے کہتے ہیں؟ نفاق کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کمیونٹی کے اندر آپ نے گھر کیا ہے آپ اس کے بعد بھی رہتے ہیں، لیکن آپ کا جو دل ہے وہ نہ ہو، وہ تو اور ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عبداللہ بن ابی نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا؟ ایک دوسرے میں رکھی ہوئی نماز وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ پڑھتا تھا، آمین کہتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. اس کے باوجود وہ مسلم کمیونٹی کے اندر اپنے آپ کو شمار کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کا پردہ چاک کیا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان، اس کی نماز کسی کام کی نہیں رہی، اس کا روزہ کسی کام کی. یاد رکھیے جب تک آپ کا عقیدہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر یہ بات نہیں ہے کہ آپ خاتم النبیین المرسلین نہیں ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، آپ سب سے آخری پیغمبر اور سب سے آخری نبی ہیں. اگر یہ کنسیپٹ موجود نہیں ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے گمراہ انسان ہیں، اور آپ کا تعلق جنت کے معاملات کے ساتھ نہیں، آپ کا تعلق اللہ کی آخرت کے معاملات کے ساتھ نہیں. یاد رکھیے علم یوٹیوب سے نہیں آتا، علم آپ کو گوگل نہیں دے گا، علم آپ کو سوشل میڈیا نہیں دے گا. علم علماء کے پاس آنے سے آتا ہے، علماء کی رہنمائی لینے سے علم آتا ہے. آپ کے کنسیپٹ تبدیل جو ہوں گی علماء کی صحبت سے ہوں گی، ان کی صحبت کے اختیار کرنے کے بعد آپ کے اندر چینجز آئیں گی. آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اپنی اسٹڈی کے اوپر پڑھ کر دنیا کے اندر میں انقلاب لینا چاہتا ہوں، یا میں یوٹیوب سے سن کر یا میں سوشل میڈیا سے وابستہ ہو کر اپنے دین کے شخص کو اپنے دین کے راستے کو درست کر لوں گا. یہ نہیں ہے میرے بھائی. آپ کا سوشل میڈیا آج وہ باتیں نہیں پہنچا پا رہا جو اللہ کے پیغمبر کے اصحاب نے اپنے حافظہ کے اندر نقش کر کے امت مسلمہ کو دی ہیں. کمپیریزن کر کے دیکھیں، علم، ہدایت، درست راستہ، صحیح فکر اور اچھی کنسیپٹ کا ہونا، یہ قرآن اور سنت کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے جو قرآن اور سنت کی دعوت دے رہے ہیں. جو اس کی دعوت نہیں دیتے وہ کسی بھی صورت کے اندر وہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر باتیں کرنے کا تو دل بہت چاہتا ہے. میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، اپنے بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ مسلم ہسٹری کو بھی اپنے نالج میں رکھیں.
اور یہ جو موٹے موٹے ہمارے جو معاملات ہیں معاشرتی ہیں، ہمارے عقیدے کے جو معاملات ہیں، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس چیز کے ذہن میں تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ باغور سے نکلا، ہاتھ کھڑا کریں گے؟ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر 200 افراد میں سے 5-6 نے کھڑا کیا تو پھر ایسی بات ہے۔ کس چیز کو پتا تھا کہ اس خاتون بی بی عائشہ کا نکاح مولانا سلطان اللہ سے ہوا تھا؟ کسی کو خبر نہیں، اپنی تاریخ سے واقف ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ اور آپ کے نالج کے اندر یہ بات بھی آ گئی کہ اس عظیم خاتون کے بدن سے پیدا ہونے والے 2 بچوں میں سے ایک بچہ پروفیسر محمد یحییٰ کے نام سے ابھی تک وہ حیات ہیں، اللہ کے فضل سے، دینی اسلامک نالج کے ساتھ وہ وابستہ ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی لا کے مطابق قادیانیت کے تمام فرق کو، چاہے وہ احمدی ہوں، لاہوری ہوں، کوئی بھی ہوں، دلی بروزی والے، سب کو کافر قرار دیں گے۔ آپ عیسائی کے ساتھ اس کے گھر سے کھانا کھا لینا، اس کے گھر سے پانی پی لینا، قادیانیت کے گھر سے آپ نے پانی نہیں پینا، اچھی دعا اس کو دیں، آپ اس کے ساتھ ہینڈ شیک بھی کریں، سلام یہ دعائیں لفظ اس کے لیے حلال نہیں ہے، آپ اس کو اپنے کنسیپٹ بتائیں، اس کی چینج کرنے کی کوشش، اس کے گھر سے کھانا نہ کھائیں، ختم نبوت کی غیرت کی طرف آ گیا۔ دوسری بڑی اہم بات، کوشش کریں ان تمام پروڈکٹس کے ساتھ آپ کا بالکل بائی کارڈ ہو جس پروڈکٹ کی بنیاد رکھنے والے یہ قادیانی۔ یہودیوں کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان کی جو نیشنلزم ہے اس کی بنیادوں کے اندر یہ بات ہے کہ ان کی جو بھی بڑی کمپنی ہے وہ اپنا سالانہ فنڈ اسٹیٹ آف اسرائیل کی ہیلپ کے لیے ان کو ڈونیشن کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر شیزان وہ کمپنی ہے جو اپنا تقریباً 10% سالانہ بجٹ قادیانی کو دیتی ہے اور اس کی تحفظ کے لیے اس کے معاملات کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ شیزان کمپنی کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ مشروب کی صورت میں ہیں، جیمز کی صورت میں ہیں، کسی بھی صورت، آج کے بعد استعمال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم نے پانا ہے تو پھر عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی غیرت کا تقاضا ہے کہ آج کے بعد مر جائیں گے شیطان کے پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ہاتھ کھڑے کر کے بولیں نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ الرحمن قیامت کے دن ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر بیٹھ کر آپ کے ہاتھوں مبارک سے انشاءاللہ حوض کوثر پیئیں گے اور ہم کہیں گے اللہ اے ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر جو ہم سے ہو سکتا تھا ان سے ہم نے نفرت کے اظہار کی، صرف ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ کی خاطر۔ جی احمدیوں کی مصنوعات میرے نالج میں فی الحال ہی ہے، بات اس کے اوپر ہے، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں سرچ کر کے آپ کو ملوں گا۔ میرے نالج میں نہیں ہے، میں غیر مسترد بات نہیں کرتا، جو چیز میرے نالج میں ہے یا نیکسٹ ویک کو چھوڑ انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ نالج دوں گا۔ جی ہاں، یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ان کے نا 2 گروپ ہیں، ایک کو احمدی بولتے ہیں اور ایک کو لاہوری بولتے ہیں، اور ان دونوں کے آپس میں نہیں بنتے۔ لاہوری جو قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ مہدی ہے۔ یہ جو دوسرے احمدی ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مہدی بھی ہے، مسیح علیہ السلام بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور پیغمبر بھی ہیں۔ ان کے نظریات کے اندر آپس میں اختلاف ہے، لیکن ماننے والے دونوں اسی کے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی بھی اپنے آپ کو قادیانی نہیں کہے گا، سوشل میڈیا پہ آپ جائیں تو وہاں آپ کو ایک لفظ لکھا ہوا ملے گا مسلم احمدی۔ کیا لفظ ملے گا؟ مسلم احمدی۔ مسلم احمدی کا مطلب یہ ہے کہ یہ قادیانی ہے۔ مسلم احمدی کے نام سے آپ کو مختلف قسم کے پروجیکٹ آپ کو سوشل میڈیا پہ ملیں گے۔ ان کا آپ کو چینل ملے گا احمدی کے نام سے، اور اسی طرح کی یوٹیوب چینل ہوں گے، اور ان کی جو بعض اوقات کچھ ایسے ان کے پروگرامس بھی ہیں جس کے اوپر یہ نام نہیں لکھتے، اس کے اوپر ایک مخصوص سا آئیکن بنا ہوتا ہے جس کے اوپر نا ایک ایسے لمبا سا مینار ہوتا ہے،
تو اس سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے اکثر ناموں کے اندر حامد، محمود، مسعود، سعد اس طرح کے نام آتے ہیں، احمد، حامد، محمود، مسعود، اس طرح کے اکثر نام ان کے ناموں کے اندر آتے ہیں۔ تو ان سے بھی دھوکہ کھانے سے تھوڑا سا بچیے۔ باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، لیکن مجھے اپنے عزیزوں کا، بھائیوں کا ٹائم بھی بڑا عزیز ہے، کافی سارا دوست اپنے پرواری وقت بھی نکال کر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں کما حق ہو قرآن و سنت کو سننے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ختم نبوت عقیدہ اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنے اللہ کے سامنے اس وعدے کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ اس دنیا کے اندر محبت کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف اور صرف امام الانبیاء جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس کے ساتھ ہماری عقیدت، ہماری محبت، ہماری ہمدردی، جن کے اوپر، جن کے نام پر ہماری جانیں، ہمارے بچوں کی جانیں، ہماری فیملی کی جانیں، ہمارا مال، سب کچھ ان کے نام کے اوپر قربان ہے، اور ہم اپنی زندگی کے اندر انشاءاللہ کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کریں گے جو آپ کی ختم نبوت کے اوپر ڈال کر ڈالے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔